بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل واقفہ نہاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے کہ اس ریفرنس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں تھا، اس کے فیصلہ آنے کے بعد ہر طرف سے مختلف جو آراء آ رہی ہیں، مختلف اس پہ جو قیاس آرائیاں تھیں وہ ختم ہو کے اب کافیہ آرائیاں کی جا رہی ہیں اور مختلف حلقوں کی طرف سے اپنی اپنی مرضی کا جو ہے وہ ایک نیا بیانیہ سامنے آ رہا ہے۔ اصل میں یہ ہوا کیا ہے اور یہ بیانیے کیوں آ رہے ہیں؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل واقفہ نہاد کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا اس کے حوالے سے مختلف لوگ کیا موقف اپنا رہے ہیں۔ دیکھیں، عام طور پہ جو ہمارے ہاں اگر ہم سیاسی کلچر دیکھیں تو تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جن کو ٹائیگرز کہا جاتا ہے، یعنی پی ٹی آئی کے کارکن اور ان سے ہمدردی رکھنے والے اور عمران خان کے سپورٹر، وہ اس فیصلے کے حوالے سے ابھی تک ہمیں کنفیوز نظر آتے ہیں اور محتاط ہیں۔ وہ ابھی اس طرح سے اتنے کنفیوز ہیں کہ انہیں خود ابھی یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ فیصلہ یہ وہ آیا سپریم کورٹ کے اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان نے ان کے حق میں دیا ہے یا حکومت کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ دوسرا طبقہ ہے پیپلز پارٹی کا، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے ووٹرز اور سپورٹرز ہیں، جن کو عرف عام میں جالا کہا جاتا ہے۔ وہ اس پہ بالکل بہت محتاط ہیں اور ان کی طرف سے اس حوالے سے کوئی بالکل بھی کسی قسم کا رد و عمل پبلکلی اس طرح سے رد عمل نہیں دیا جا رہا۔ تیسری بات یہ کر دیتے ہیں مسلم لیگ نون کے حوالے سے، جن کو عرف عام میں پی ٹی آئی کی طرف سے پٹواری کلچر کہا جاتا ہے اور پٹواری کہا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی بات کریں مسلم لیگ نون کے سپورٹرز کی، ووٹرز کی اور میاں نواز شریف کے چاہنے والوں کی، تو ان کے خیال میں یہ فیصلہ جو ہے حکومت کی واضح شکست ہے اور حکومت کی طرف سے یہ بالکل جو ریفرنس بنایا گیا تھا ان کو جب اس طرح سے رد کیا اور اس میں سراسر حکومت کی بددیانتی ثابت ہو گئی ہے، لہٰذا وہ لوگ آپ کو اس فیصلے کے بعد خوش نظر آتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو کیا اگر یہ تینوں لوگ اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں تو یہ اندازہ کیسے لگے گا یا اس بات کا فیصلہ کیسے ہوگا کہ اصل حقیقت کیا ہے؟ اگر اس حقیقت کو ہم دیکھیں تو ہمیں اس فیصلے کو دو تین چیزیں سمجھنی بہت ضروری ہیں اس فیصلے کے لیے سمجھنے کے لیے۔ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ یہ ابھی فیصلہ نہیں ہے۔ آپ کو میری یہ والی بات حیران کرے کہ یہ فیصلہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ تو جناب، یہ ایک آرڈر ہے۔ اچھا، اب فیصلے اور آرڈر میں فرق کیا ہے؟ آرڈر وہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو جس طرح سے ان معزز جج صاحبان نے کیا ہے کہ ایک آرڈر پاس کر دیا ہے جس میں آپ کو ایک ڈائریکشن دے دی جاتی ہے، آپ کو بتا دیا جاتا ہے، یہ اس کو شارٹ آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فیصلہ وہ ہوگا جو تفصیلی فیصلہ عدالت کی طرف سے جاری کیا جائے گا، جس میں اس آرڈر کی تفصیلی طور پہ نہ صرف بیان کیا جائے گا بلکہ اس کی وجوہات بھی بیان کی جائیں گی کہ عدالت کی طرف سے یہ جو چیزیں کی گئی ہیں وہ کیوں ہیں۔ اور جن تین جج صاحبان نے اختلافی نوٹ لکھے ہیں وہ بھی اس میں تفصیل اپنی ظاہر کریں گے کہ انہوں نے یہ جو اختلافی نوٹ لکھے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اور وہ کیوں اس بات سے اختلاف کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں اور کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں تو آپ کو جو سب سے اہم بات ہے جس پہ شہزاد اکبر صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور ان کا کہنا تھا کہ اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، وہ ہے ARU، یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ۔ اب یہ کیا ہے؟ اس پہ جو بڑی لیدے ہو رہی ہے، اصل میں یہ ایسٹ ریکوری یونٹ وزیر اعظم ہاؤس میں ایک ایسا سیل بنایا گیا، ایک ایسا سمجھ لیں سسٹم بنایا گیا کہ جس پہ آپ کو اثاثہ جات کی ریکوری کے لیے اس کو کہا گیا کہ آپ کریں گے۔ اصل میں یہ جو ریفرنس بنا تھا اس کی بھی بنیادی وجہ اگر میں آپ کو بتا دوں کہ 10 اپریل 2019 کو ایک جو اپلیکیشن موصول ہوئی عبدالحفیظ ڈوگر صاحب کی طرف سے شکایت ملی، اور وہ شکایت کیا تھی؟ وہ شکایت یہ تھی کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دو مزید معزز جج صاحبان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کی بیرون ملک جائیدادیں ہیں۔ اس پہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے اس نے تحقیقات کی، انہوں نے اس پہ کام کیا اور انہوں نے اس کے بعد
صرف 28 دن میں، جی ہاں صرف 28 دن میں، یعنی 1 مہینے سے بھی پہلے، نہ صرف پاکستان میں اپنی تفتیش مکمل کر لی بلکہ بیرون ملک بھی کر لی، اور پھر لندن میں پاکستان ہائی کمشنر کے ذریعے سے اس کی تصدیق بھی کرا لی گئی کہ جناب یہ وہاں پہ جائیداد ہے، اور یہاں ایف بی آر اور ایف آئی اے، جی ہاں ایف بی آر اور ایف آئی اے دونوں کو اس کے انوالو کر کے یہاں پہ بھی تصدیق کرا لی گئی اس بات کی کہ یہ جو اثاثہ جات ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بیگم کے نام پر، ان کی انہوں نے یہاں پہ جو اپنے اثاثے ڈکلیئر کیے ہیں اس میں ان چیزوں کا ذکر بالکل بھی نہیں ہے۔ اب اس بات نے بھی کئی چیزوں کو، سوالات کو جنم دیا کہ کیا ہر کیس میں اتنی تیزی سے یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں؟ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ہے پاکستانی قانون کے مطابق عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو یہ اختیار ہی حاصل نہیں کہ وہ بغیر کسی قانون سازی کے ایسا کوئی ادارہ بنا سکیں، اس طرح کا کوئی یونٹ بنا سکیں جو اس طرح کے کام کر سکے۔ دوسری طرف حکومتی موقف یہ ہے کہ ایسی جناب کوئی بات نہیں ہے، بالکل اس طرح کی بات نہیں، اور سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں اس اے آر یو پہ کوئی اس طرح کی تنقید نہیں کی، اور نہ ہی اس حوالے سے انہوں نے کچھ کہا ہے۔ بہرحال جیسے میں نے پہلے کہا اس ویڈیو کے شروع میں کہ بہت ساری چیزیں جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں ہوں گی، لیکن ایک چیز جس کی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، ان کا وہ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ بد نیتی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا، تو جب بد نیتی کی بنیاد پر بنایا گیا تو ساری چیزیں اپنے آپ ختم ہو گئی۔ جبکہ اگر ہم دوسرے طرف کا موقف دیکھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کے حق میں ہے، حکومت کے موقف کی تائید کرتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ حکومت کو پہنچے گا، کیونکہ اب جب ایف بی آر اپنی تحقیقات کرے گی تو اس میں بہت ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی۔ ناظرین اس حوالے سے ٹویٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت جو ہے یہ ٹاپ ٹرینڈ میں سے ایک جا رہا ہے اور بہت بحث ہو رہی ہے اور لوگ اپنا اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، لیکن قانون کی جنگ میں نہ تو سوشل میڈیا کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ ٹویٹ کی اور نہ فیس بک کی، اور نہ ہی ہماری طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کے اپنے اپنے تبصرے کرنے والوں کی۔ جج صاحبان نے، معزز جج صاحبان نے صرف اور صرف ثبوتوں کی بنیاد پر فیصلے کرنا ہوتے ہیں۔ ناظرین جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ اس عدالتی آرڈر کے حوالے سے کئی اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عوام کی جو رائے تھی اس کے مطابق فیصلہ آیا ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حکومتی خواہشات کے مطابق یہ فیصلہ آیا ہے، کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، نہ تو یہ عوامی رائے کے مطابق آیا ہے اور نہ ہی یہ حکومتی خواہشات کے مطابق آیا ہے۔ لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ یہ فیصلے کو، اس آرڈر کو آپ جو بھی اس پہ بحث کریں یا اس پہ جس طرح سے بھی اپنی ڈسکشن کریں، ایک چیز اس میں دیکھنی ہوگی کہ جناب جو ہمارے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اگر یہاں پہ اب ایف بی آر جب تحقیقات کرتا ہے اور یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی جو آف شور پراپرٹیز ان کی اہلیہ کے نام پہ ہیں یا ان کے بچوں کے نام پہ کوئی ایسی چیزیں جو نکلتی ہیں اور ان کے واقع ہی وہ منی ٹریل اس طرح سے دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں، تو پھر اس سارے معاملے میں ان کا کردار کیا ہوگا؟ اور اگر دوسری طرف یہ ثابت چیزیں ہو بھی جائیں اور لیکن ان سے جج صاحب کا، معزز جج صاحب کا کوئی تعلق ثابت نہ ہو سکے، تو پھر آپ کیا ان کی بیوی کی یا ان کے بچوں کی کسی جرم کی سزا انہیں کس طرح سے دے سکتے ہیں؟ اور سپریم جوڈیشل کونسل میں اگر یہ بات چلی بھی جائے دوبارہ ایک دفعہ سے اور جج صاحب کا تعلق نہ ہو تو پھر اس پہ کیا فیصلہ ہوگا؟ بہرحال ایک چیز طے ہے کہ اس پہ کوئی بھی چیز ہو، اور چیزیں اب دیکھیں جس طرح کے ایک ٹائم بارڈ کر دیا گیا ہے کہ اس میں آپ نے اتنے دنوں میں یہ ایف بی آر نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے بھجوانا ہیں، اور جب وہ ایف بی آر اپنی یہ تحقیقات مکمل کر کے بھجوا دے گا تو اس پہ جب نئی چیزیں سامنے آئیں گی تو بادی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست میں اور پاکستانی آپ سمجھیں کہ عدالتوں میں اور پاکستانی قانون سازی میں اور پاکستان میں جو ہے لوٹی ہوئی دولت واپس لانے کے حوالے سے خاص طور پہ جو قوانین ہیں یا جو کارروائیاں ہیں ان میں ایک تبدیلی لازمی دیکھنے میں آئے گی۔ ناظرین
اس فیصلے کے فوری بعد وزیر اعظم عمران خان کی جو کور کمیٹی ہے اس کا بھی اجلاس ہوا، اور وزیر اعظم کو اس فیصلے پہ بیرسٹر علی ظفر اور بابر اعوان دونوں نے ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ اس وقت ریکوری جو ہے یہ یونٹ ARU اس پہ بھی بڑی بحث ہوئی اور اس پہ بھی بتایا گیا، اور اس بریفنگ کے دوران کور کمیٹی کے تمام لوگوں نے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اس میٹنگ کے دوران کور کمیٹی کے ارکان کی اکثریت کا یہ کہنا تھا کہ انہیں عدلیہ کے ساتھ محاذ آرائی نہیں کرنا چاہیے اور انہیں اس سے بچ کے رہنا چاہیے، اور وہاں پہ ایک منسٹر نے تو یہاں تک کہا کہ پنگا از ناٹ چنگا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف یہ بھی بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس بات پہ بہت ان کا کنسرن ہے، اور ان کا یہ معاملہ ہے کہ عوام نے ان کو مینڈیٹ ہی اس لیے دیا تھا کہ وہ مافیاز کو بے نقاب کریں، اور وہ اس سے کسی طور بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اگر کرپشن کسی کی طرف سے بھی کی گئی ہے تو وہ اس کو معاف نہیں کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف عمران خان نے یہ بھی ایک فیصلہ کیا، اور وزیر اعظم کا میں سمجھتا ہوں یہ فیصلہ بڑا اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس قانونی لڑائی کو کسی طور بھی اداروں کے درمیان تصادم کی شکل نہیں دینی چاہیے، اور کسی طور بھی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے کہ جس سے یہ لگے کہ شاید یہ اداروں میں ٹکراؤ کی طرف معاملہ جا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنی کور کمیٹی کے ارکان کو اس موضوع پہ بالکل بھی بات کرنے سے منع کر دیا۔ ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل واقفہ نہال کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔